شخص اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے، اللہ بہت مہربان ہے، کہتے کیسے پتہ چلا؟ کہتے اللہ مہربان ہے، اور دیکھو جی حالات اچھے ہو گئے ہمارے، مہربان ہو گیا اللہ، ثابت کیا ہو گیا؟ اللہ مہربان۔ اور جس کے حالات خراب ہو گئے وہ پھر اللہ پر ایمان نہیں لائے گا کہ اللہ تو مہربان ہے، حالات درست کرنے والا، اور پھر میرے ساتھ وہ مہربان نہیں ہے کیونکہ میرے حالات درست نہیں ہوئے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا ایمان اللہ پر اٹھ جائے۔ تم نے اللہ کو اس طور پر بیان کیا کہ جس کے پاس وہ طور نہیں ہے وہ اللہ پر نہیں مانے گا کہ اللہ کون ہے؟ کہتے اللہ جو بیٹے پیدا کرتا ہے تو بیٹیاں پیدا کرنے والا، پھر مشکل میں آ جائے گی بات۔ کہتے اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرما دی اس کی، مبارک ہو، اور اللہ پہ نے آ رہی زندگی عطا کر دی، اور ڈاکٹر کے بیٹھے بیٹھے زندگی ختم ہو گئی۔ اب اللہ کو اپنے مزاج کے مطابق بیان کرنے والوں نے اللہ کے کاج کو فائدہ نہیں پہنچایا۔ یہ بات واضح ہوگی نا کہ اللہ تعالیٰ کو، اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ رحمان بھی ہے اور قہار بھی ہے، درمیان میں ساری سی بات دیکھتے جاؤ۔ اگر کسی بستی پر قہر نازل ہو، خدا نہ کرے، اور اگر ہو تو اب بھی وہ اللہ ہے، یعنی کہ عذاب کی گرفت میں ہے، اور وہاں بھی سجدہ کرو تو وہ مصیبت نازل ہو گئی، بلائے ناگہاں نازل ہوئی ہے، اور ایک سینے میں جان بے قل ہوئی ہے، بڑی مصیبت آ گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں اللہ تو ہے ہی نہیں۔ مقصد ہے کسی فوری صفت یا فوری خیال یا فوری منشد کی بنا پر اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والا فوری تکلیف میں فوراً چھوڑ دے گا، کیونکہ وہ بے بات کہ فوری منفعت ہوئی، اس کو فوری فائدہ ہوا، اس نے فوری عبادت کرنی شروع کر دی، اور جب وہ فوری طور پر نقصان ہو گیا تو وہ فوراً اللہ کو چھوڑ کے چلا گیا۔ مطلب یہ ہوا کہ فائدہ ہو اللہ جب اللہ ہے، نقصان ہو اللہ پھر بھی اللہ ہے، اور اگر وہ ستم کرے تب بھی تو اللہ قائم رہتا ہے، اگر کرم فرمائے تب بھی تو اللہ قائم رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو فوری صفات کی روشنی میں بیان کرنے والوں نے کچھ تھوڑا سا یہ اچھی باتیں کی کہ اللہ جو ہے وہ اللہ ہے۔ تو کہتے ہیں جب دشمنوں کی بڑی قوت تھی، یہاں اللہ کام نہ آیا، ہم نے بڑا پکارا، ایک شعر آیا ہوا، شعر نہیں کہنا چاہیے، آج ساتے جہان راہ ندی، کیا کہا چکا ہے؟ آج ساتے جہان راہ ندی، آپ کا نام بھی لیا میں نے، کہ آپ کا نام لینے کے باوجود حادثہ رہا کہ پھر اللہ کہاں تھا؟ اللہ اس وقت کہتا ہے اللہ اس وقت بھی اللہ ہی تھا جب تمہارے اوپر آسمان ٹوٹ رہا تھا، جب غم آ رہا تھا، جب جوان بیٹا اور بوڑھا باپ جدا ہو رہے تھے کسی طور پر، ایک پہلے جائے دوسرے پہلے جائے، اس وقت بھی اللہ اللہ ہی ہے، اور جب وصال ہو رہا تھا تب بھی اللہ تھا۔ تو اللہ کو اپنے حالات کی روشنی میں نہیں ماننا، اللہ کو ماننا ہے کہ اللہ اللہ ہے، اور یہ اس کا اختیار ہے۔ کافروں کو کافر پیدا کرے اس کی مرضی، مومنوں کو ایمان عطا فرمائے اس کی مرضی، اور چڑیا کو زندہ رکھے اس کی مرضی، اور جو چاہے وہ کرے اس کی مرضی۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، بلکہ اپنی مرضی کا مکمل مالک ہے۔ ہمارا کام کیا ہے کہ حالات کی تبدیلیوں کے باوجود تعلق تبدیل نہ ہو، یہ ہے پہلی بات اطاعت میں۔ اطاعت میں کیا بات ہے کہ حالات کی تبدیلیوں کے ساتھ اگر آپ کا اعتقاد یا عقیدہ نہ بدلے یا تعلق نہ بدلے تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے اللہ کو مان لیا، ورنہ وہ کہتا میں اللہ کا قائل ہو گیا جی، وہاں پر صحرا کے اندر کوئی تھا انتظام نہیں ہے، میں تو اللہ کو مان گیا کہ وہ بندہ بنایا کھانا آ گیا، اندازہ لگاؤ بھوک کا وہ عالم کہ انسان کھانے لگ جائے، اور ہم نے دل سے پکارا اللہ ہے اور وہاں کھانا آ گیا، تو اس دن سے میں مسلمان ہوں۔ دوسرا کہتا ہے کہ وہاں پر ہم نے کھانے کی موجودگی میں کھانا چاہا، ہمیں ہاتھ بڑھانے کی توفیق ہی دے ہوئی، میں کیسے مانوں اس کو؟ لہذا ماننا نہ ماننا جو ہے
یہ ان حالات پر دار و مدار نہیں ہے، یہ نصیب پر ہے یا یہ آپ کا کسی اعتقاد پر ہے کہ آپ نے عقیدہ مان لیا، بلکہ کسی ذات پر ایمان لائے کہ جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے۔ اب یہ تاریخ سے 2-3 واقعات غور سے دیکھو کہ یہ آپ کو سارے دیکھتے ہوئے واقعات ہیں کہ ایک جگہ پر صلح ہو رہی ہے اور صلح کی شرائط میں ایک شرط یوں لکھی جانی ہے کہ آپ یہاں پر اپنا نام محمد رسول اللہ نہ لکھیں، آپ کا نام لکھو اپنا نام ابن عبد، اور جو آپ کے ساتھ وابستہ لوگ ہیں وہ رسالت کے نام سے وابستہ ہیں، صفت رسالت ہے کہ انہوں نے رسول مان لیا ہے اور ماننا بھی چاہیے، اور یہاں پر وہ لفظ کاٹا جا رہا ہے، ایسے ہی ہے۔ اب ماننے والوں کے اوپر ایک آزمائش کی گھڑی ہے کہ جس وجہ سے ہم اس اعتقاد میں ہیں وہ وجہ تو کرتی جا رہی، اب دو آزمائشیں ہوگی نا، اور پھر انہوں نے سوچا کہ آپ کی مرضی آپ رسول لکھیں، آپ کی مرضی نہ لکھیں، ہم جب بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ تو ایمان کیا ہے کہ ایمان آپ ٹائٹل سے بے نیاز ہے کہ اب آپ اللہ کو مانے تب ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ کو نہ مانے تب بھی ہم آپ کے ساتھ ہیں، اللہ آپ نے بتایا ہے۔ تو گویا کہ ایمان کی تعریف کیا ہوگی کہ ایمان بھی نثار ہو گیا، اب یہ عقیدہ ہو گیا۔ اب بات سمجھ رہے عقیدہ کیا ہے؟ اب عقیدہ حالات سے آگے نکل گیا، محبت کے اندر داخل ہو گیا، عشق میں داخل ہو گیا، یہاں کے روحانیت کی بات آتی ہے۔ شریعت کی بات یہ ہے کہ محمد رسول اللہ رسالت ہو تو ہم عقیدہ رکھیں، اگر آپ رسول نہ ہو تو عقیدہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ کہا کہ ہیں یا نہیں، لکھتے ہیں کہ نہیں لکھتے ہیں، جیسے مناسب ہے، صلح کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، آپ جو چاہے کرتے ہیں، ہم آپ تو گویا کہ یہاں سے روحانی شروع ہوتی ہے۔ روحانی شروع ہوتی ہے کہ عشق جب ایمان سے ہوتا ہوا کفر میں نہیں بلکہ عشق میں داخل ہوتا ہے، کافر عشق میں بندہ اسلام نہیں، مگر کہ ذات کا ہو گیا نا عقیدہ۔ اب شریعت جو ہے یہاں پر آتی ہے بات کہ شریعت ایک مقام ہے بیان کا عبادات کے نظام کا، عبادات کا نظام بڑا خوب نظام، اس پہ شک کی بات نہیں ہے، اصلی نظام یہ ہے۔ اور ایک آدمی جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے پورے مفہوم کے ساتھ، پورے ترتیب کے ساتھ، پورے فارمولے کے ساتھ۔ ایک آدمی عشق میں داخل ہو گیا، سجدے میں ہے اور اگر رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، اس کی عبادت جو ہے وہ زیادہ کبھی ہوگی۔ یہاں سے روحانیت داخل ہوتی ہے۔ مزہ روحانیت کہاں ہوتی ہے؟ جہاں فارمولا عشق میں داخل ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے کہ جان بچاؤ۔ کیا حکم ہے؟ جان بچاؤ، یہ حکم ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اور ایک آدمی جان دے رہا ہے اللہ کی راہ میں، بچا نہیں رہا، اب وہ آدمی زیادہ عزیز ہو گیا نا۔ مقصد یہ ہے کہ روحانیت جو ہے یہ عشق میں داخل ہوتی ہے اور یہ ترتیب سے باہر ہو جاتی ہے، حد سے بھی آگے نکل گیا اور دور نکل کی بات۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ لوگ جو اپنے طور پر بیان کرتے ہیں نا صفات کو، یا اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں، ان لوگوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا دین کو۔ بس یہ ہے کہ اگر آپ یہ کرو گے تو یہ یوں ہوگا۔ آپ پر ایک آدمی تقریر کر رہے تھے، ذرا غور سے سنو بات، تقریر کر رہے تھے کہ مسلمانوں اگر آپ لوگ عبادت کرو، آپ لوگ فارمولے میں رہو، آپ لوگ اچھائی کرو تو آپ پر بھی بڑے فیض ہوں گے، آپ کی بڑی ترقی ہو جائے گی، آپ دنیا کی قوموں میں بہت بلند ہو جاؤ گے۔ ایک آدمی نے کہا کہ وہ جو بلند قومیں ہیں وہ کوئی عبادت کرتی؟ مقصد یہ ہے کہ ہمیں عبادت کا مفہوم یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ کا حکم ہے بس ہم چل رہے ہیں۔ اس طرح اب رمضان شریف آ رہے ہیں، آ رہا ہے نا، ابھی روزے کی خوشبو آئی ہے، ہاں افضل، اب ہم اس کے اوپر جو وضاحتیں کریں کہ اگر روزہ رکھو گے اس سے آپ کی استقامت ہو جائے گی، اس سے آپ کو فیض ملے گا، اس سے آپ کو ضبط پیدا ہو جائے گا، اس سے آپ کے ایثار کے جذبے پیدا ہو جائیں گے، یہ کہتے ہیں لوگ۔ اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ آپ بات سمجھتے نہیں سمجھتے؟ مطلب یہ کہ یہ اللہ کے حکم کو اللہ کا حکم سمجھ کے مانو، اس کی بہت بڑی تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے مطلب یہ آگے جو ہے روحانیت یہاں سے شروع ہو جاتی ہے کہ جب فیض جو ہے عشق کا شروع ہو جاتا ہے، ایک مقام ہے کسی کے ساتھ
ایسا لگن پیدا ہو جائے. اب لگن جو ہے یہ بیان میں نہیں آتی. آپ نے ساتھی کو کہا نا ساتھ والے کو کہ میں نے سمجھایا تو اس کو بات سمجھ نہیں آئی, کیسے سمجھ آئے؟ آپ اپنے عشق سمجھا رہے ہو, وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ وہ تو آپ کو بیوقوف کہے گا. اس لیے اس پہ ذرا بتانے والی بات نہیں ہوتی ہے. روحانیت کا فارمولہ نہیں ہے یہ, اس کا فیض ہے, اس کا مہربانی ہے, عطا ہے. اس کو علم بنا دیا لوگوں نے کہ یہ علم ہے, اسے ایسا ہونا چاہیے ویسا ہونا چاہیے. اگر ایسا نہ ہو تب بھی جتنے روحانی عظیم لوگ آئے ہر ایک کا انداز الگ ہے. یہ بھی آپ نے دیکھا, ہر ایک کا انداز الگ ہے, ہر ایک کا فکر الگ ہے. شریعت سب کی برابر ہے. کوئی کسی طور پر آ رہا ہے, کوئی کسی طور پر آ رہا ہے, کوئی دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے آپ کو مل جائے گا, اور کوئی بیان کرتے ہوئے مل جائے گا, کوئی خاموش درویش ساری عمر چپ سرکار نام رکھ دیا پورا فائدہ دیتے ہیں. آپ تک بدے بیدار صاحب کا ایک اور طرح کا فائدہ ہے. ہم یہ بھی صاحب جاؤ اور طرح سے کفیل ملے گی. کبھی آپ گئے نا ان مزاروں پر, الگ الگ واقعہ, الگ الگ بات. اب روحانی باتیں, روحانیت جو ہے, میں کہنا پتہ کیا ایک فکر سے کہنا چاہتا ہوں کہ روحانیت کو بیان کرنے والا اگر صاحب روحانیت نہ ہو تو وہ کبھی بھی بیان نہیں کرتا. اس لیے آپ لوگوں کو کنوینس نہ کیا کرو کہ روحانیت کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی, جب تک آپ کو اس بات کی اجازت نہ ہو. میں نے آپ کو اپنے مرشد کی طرف سے اجازت نہ ہو, ورنہ آپ جو اپنے مرشد کا فیض بتائیں گے تو دوسرا اس کے علاوہ بات کر لیں گے. آپ کہیں گے کہ میں جب گیا مرشد کے پاس یہ واقعہ ہو گیا, جس کے ساتھ نہیں ہوا وہ تمہیں چھوڑ دے گا نا. لہذا ثابت یہ ہوا کہ یہ ایک راستے کا انداز ہے, حسن ہے, اور بہت خوبصورت بات ہے. اس کو آپ چلتے چلو, بیان سے گریز کرو جب تک آپ کو اس قابل نہ بنایا جائے کہ یہ کیا ہے.